الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیمم کے بارے میں احادیث ہم پڑھ رہے تھے، اور دوسرا باب جو تیمم کے بارے میں امام نسائی رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے وہ ہے باب التیمم فی الحضر، حضر کے اندر جہاں انسان اقامت پذیر ہو، جہاں رہ رہا ہو تو وہاں پر تیمم کرنا۔ حدیث نمبر 311 ہم نے پڑھ لی تھی، 312 سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ پڑھیے۔ ان الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التیمم فی الحضر۔ عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن ابیہ ان رجلا اتى عمر فقال انی اجنبت فلم اجد الماء، قال عمر لا تصل، فقال عمار بن یاسر یا امیر المؤمنین اما تذکر اذ انا وانت فی سریۃ فاجنبنا فلم نجد الماء فاما انت فلم تصل واما انا فتمعت في التراب فصليت، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يكفيك، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، والسلمة شك لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين، فقال عمر نولیک ما تولیت۔ حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ مسائل تیمم کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ تیمم جس طریقے سے وضو کے قائم مقام ہے، اور اسی طرح تیمم غسل جنابت کے بھی قائم مقام ہے۔ غسل جنابت سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے وضو کے لیے جو نواقض ہیں جن کو ہم نے پڑھا تھا کہ جن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تیمم کے لیے ایک اضافی چیز ہے، اور وہ ہے کہ جب آپ کو پانی دستیاب ہو تب تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ جب کبھی آپ کا پانی آپ کو مل جائے وضو کے لیے تو آپ اگلی نماز جو ہے وہ آپ تیمم سے ادا نہیں کریں گے، بلکہ آپ کا تیمم ختم ہو جائے گا۔ تو غسل جنابت کے لیے بھی صرف تیمم کریں گے، اور دونوں تیمم کا وہی طریقہ ہے، یعنی جو وضو کے لیے کریں گے وہ، اور جو جنابت سے غسل کرنے کے لیے ہم نے جو تیمم کرنا ہے، پانی نہیں مل رہا، غسل نہیں کر سکتے، تو جو تیمم کریں گے وہ، اور وضو کے لیے تیمم کریں گے وہ دونوں ایک ہی ہوں گے، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً وَإِلَّا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم نے اپنی عورتوں کو چھوا ہے اور تم پانی نہیں پاتے تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو۔ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ جس طریقے سے اگر پانی نہیں ملتا تو ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح تمام صحابہ کرام کا اس بات پر بھی اجماع تھا کہ یہ تیمم غسل جنابت کے بھی قائم مقام ہے سوائے دو صحابہ کرام کے، اور وہ تھے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا موقف یہ تھا کہ یہ جو تیمم کی رخصت دی گئی ہے یہ وضو کے لیے ہے، اور یعنی وضو کے اگر ہم نے کرنا ہو اور پانی نہ ملے تو پھر ہم تیمم کریں گے، اور اگر غسل جنابت کا معاملہ ہو تو غسل جنابت کی صورت میں پانی نہ مل رہا ہو تو ہم تیمم نہیں کر سکتے، بلکہ تمام صحابہ کرام کا موقف کیا تھا کہ ہم تیمم کر سکتے ہیں غسل جنابت کی جگہ پر۔ بات سمجھ آ گئی؟ آخری بات یہ ہے کہ
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابیوں کا موقف یہ تھا کہ تیمم کی جو آیت ہے وہ وضو کے لیے نازل ہوئی ہے، نہ کہ غسل جنابت کے لیے، جبکہ دیگر تمام صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ یہ وضو کے لیے بھی ہے اور غسل جنابت کے لیے بھی ہے، کیونکہ آیت کے اندر بالکل واضح لفظ موجود ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو۔ تمام صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اس سے مراد ہم بستری ہے، مباشرت ہے، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان دونوں تک تیمم کی ایک تو صحیح احادیث نہیں پہنچی، غسل جنابت کے لیے جو تیمم کیا جاتا ہے اس کی صحیح احادیث نہیں پہنچی، اور جو پہنچی تو اس میں ان کو یہ خیال تھا کہ یہ جو ہمیں احادیث پہنچا رہے ہیں یہ شاید ان کا وہم ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ تو پھر ان آیات کا کیا جواب ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان آیات کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیونکہ آیت میں تو بالکل واضح ہے کہ اولا مستم النساء، تم نے عورتوں کو چھوا ہو، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہم بستری کرنا نہیں ہے، اس سے مراد عام بوس و کنار ہے کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اس سے عام طور پر یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ایسا بوس و کنار کہ جس سے یعنی مزی آ جائے اور وضو ٹوٹ جائے، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، لیکن وہ کیونکہ کہ ان کا موقف یہ تھا کہ جنابت کا ہو جانا ایک بہت ثقیل معاملہ ہے، بہت یعنی گاڑھا اور بڑا یعنی کبیر بڑا معاملہ ہے، بالکل، تو اس وجہ سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے، بالفرض اگر کسی ایسی جگہ پر انسان موجود ہے کہ جہاں پر نہ مٹی میسر ہے اور نہ ہی اس کے لیے پانی میسر ہے، بالفرض اگر کسی ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں نہ اس کے پاس مٹی ہو اور نہ پانی ہو، تو پھر اس صورت میں کیا کرے گا وہ؟ تو اس صورت میں وہ کسی بھی چیز کے اوپر یعنی اگر وہ مسح کرنا چاہے، ظاہر بات کہیں پر کوئی مٹی ہے ہی نہیں، بالفرض اگر، کیونکہ آگے آ رہے امام نسائی نے باب قائم کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں وہ یہ ہے کہ اگر بغیر تیمم کیے بھی وہ نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھے گا۔ مثال طور پر نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس کپڑا ہو، اگر کپڑا نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ نماز نہیں پڑھ سکتا، نہیں، اس کو نماز پڑھنی ہوگی، چاہے وہ پھر بیٹھ کر اسے وہ سجدہ نہیں کرے گا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے نا، تاکہ جی بالکل۔ تو اب یہاں پر معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کے پاس مٹی ہے بالفرض، تو اس صورت میں بغیر ان چیزوں کے بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو راجح موقف کون سا ہے؟ راجح موقف وہی ہے جو تمام صحابہ کرام کا تھا۔ جی ہاں، حدیث کا نمبر ہے 312۔ عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان رجلا اتا عمر، کہ بے شک ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فقال، تو اس نے کہا، جی کسے؟ عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابی ابزہ، عن ذر، جی عن ذر، اور آگے ہے عن ابن عبد الرحمن، ان کا نام یہاں ذکر نہیں ہے۔ نہیں، ان کا نام زر نہیں ہے، زر راوی کا نام ہے، جی ہاں، اور وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن کے بیٹے سے، اور عبد الرحمن کے بیٹے کا نام مذکور نہیں ہے۔ ان رجلا اتا عمر، بے شک ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فقال، بس اس نے کہا،
انی اجنبت بے شک میں جنبی ہو گیا، فلم اجد الماء بس میں نے پانی نہیں پایا. تو پھر میں کیا کروں؟ اگر میں جنبی ہو جاؤں اور میں پانی نہ پاؤں، یا میں جنبی ہو گیا اور میں نے پانی نہیں پایا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا تصلی، تم نماز نہ پڑھو. اور ایک کب واقعہ پیش آیا؟ ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی صحابی تو جواب نہیں دے سکتا. بالکل. فقال عمار بن یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین، جی اے امیر المؤمنین، اما تذکر، کیا آپ کو یاد نہیں ہے، اذ انا وانت فی سریۃ، کہ جب میں اور تم ایک چھوٹے لشکر میں تھے. جیش بولتے ہیں بڑے لشکر کو، سریۃ بولتے ہیں چھوٹے لشکر کو، کہ جب میں اور تم ایک چھوٹے لشکر میں تھے. فاجنبنا، پس ہم دونوں جنبی ہو گئے، میں اور تم ہم دونوں جنبی ہو گئے. فلم نجد الماء، بس ہم نے پانی نہیں پایا. فاما انت، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فاما انت، بس جہاں تک آپ کا تعلق ہے، رہے آپ، فلم تصلی، بس آپ نے نماز نہیں پڑھی. کیا آپ کو یاد ہے آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ واما انا، اور رہا میں، فتمعقت، پس میں الٹ پلٹ ہوا، فتمعقت، پس میں الٹ پلٹ ہوا، فی التراب، مٹی میں. یعنی تیمم کا حکم نازل ہو چکا تھا اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ جنابت سے تیمم کس طرح کیا جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ آپ نے تو نماز نہیں پڑھی، لیکن میں نے کہا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، انہوں نے سمجھا کہ اگر تیمم وضو کے قائم مقام ہے تو جو جنابت سے تیمم کرنا ہے، شاید اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان پورے جسم کے اوپر مٹی لگائے. تو اس وجہ سے وہ مٹی کے اندر الٹ پلٹ ہوئے. فتمعقت، بس میں الٹ پلٹ ہوا، فی التراب، مٹی میں، فصلیت، بس میں نے نماز پڑھی. فاتینا النبی، پس ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکرنا ذلک لہ، بس ہم نے ذکر کیا یہ آپ کے لیے، پورا واقعہ بیان کیا. فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کان یکفیک، سوائے اس سے کچھ نہیں کہ آپ کو کافی تھا. فضرب النبی، کافی کیا تھا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر دکھایا. فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا اپنے دونوں ہاتھوں کو الی الارض، زمین کی طرف. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ یوں مارا. ثم نفخ فیہما، پھر ان دونوں کے اندر پھونکا تاکہ جو مٹی اور اس کے ذرات ہیں وہ اڑ جائیں. ثم مسح بہما وجہہ، ثم مسح، پھر مسح کیا، بہما، ان دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے، وجہہ، اپنے چہرے کا، وکفیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کا. یہ مسح ہو گیا، اور یہی سنت طریقہ ہے جی، کہ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین
ان کے اوپر مارا جائے اور دونوں کے اندر پھونک ماری جائے اور اس کے بعد ان دونوں کو چہرے پر پھیرا جائے اور دونوں انہی کو دوبارہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے اور انہی ہاتھوں سے اپنے دونوں ہتھیلیوں کے اوپر یوں اوپر سے پھیر دیا جائے. تیمم ہو گیا. پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی بازوؤں کے اوپر پورا اور نہ ہی سر کا مسا, کچھ بھی نہیں اس کے اندر, صرف اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر. اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک حکمت ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وضو کرنے کے بعد اس کو پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے. یہ اس کی ایک نفسیات کے اندر بات داخل ہے. بالفرض اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو تم بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ سکتے ہو, اگر یہ کہا جاتا تو وہ جو ایک اطمینان والی کیفیت تھی نا, وہ اطمینان والی کیفیت نہ رہتی. انسان کی نماز کے اندر خلل واقع ہوتا رہتا کہ میں تو بے وضو ہوں. اس کا حل یہ ہوتا رہا. اب یہ دیکھیں کیا مٹی جو ہے وہ لگی ہوئی نہیں ہوتی اور نہ ہی مٹی وہ پاک کر رہی ہوتی ہے, نہ انسان نے مسح کیا, نہ بازوؤں کے اوپر, نہ پاؤں, کچھ بھی نہیں. صرف یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اس رخصت پر عمل کرتا ہے کہ اپنے دل کو اطمینان دلائے کہ ہاں میں پاک ہو چکا ہوں, صرف اس وجہ سے. جی ہاں بالکل. وضو کا طریقہ مکمل الگ ہے, مسح کا طریقہ الگ ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں وضو میں پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں, لیکن یہاں پر پہلے چہرے کے اوپر مسح کیا جاتا ہے اور پھر انہی ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر پھیرا جاتا ہے. مٹی ضروری ہے, پھر وہ چاہے مٹی دیوار پر لگی ہوئی ہو, ڈیسک پر اڑ کر جو ہے وہ یہ ڈسٹ جو آتا ہے, چاہے یہ ہو, الماری کے اوپر لگی ہوئی ہو, اوپر جو آ جاتی ہے وہ ہو, کہیں پر بھی بس وہ مٹی ہونی چاہیے, یعنی وہ جس طرح کہتے ہیں نا گرد و غبار ہو, تو اس طریقے سے اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. جی جی ہاں. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ پہلے شاید ہاتھوں کا مسح ہوگا, تو حدیث کے اندر بالکل واضح موجود ہے. جی ثم مسح بما, طریقہ کار پوچھ رہے ہیں. جی میں نے کل ایک جگہ پڑھا تھا ایک پیج پر, اگر کسی شخص کے جسم پر یا زخم یا چوٹ کی وجہ سے کسی حصے پر پلسٹر چڑھا ہو یا ہڈی ہو اور اس سے وضو وغیرہ یا غسل کی حاجت ہو, تو وہ ایسی صورت میں بقیہ اعضاء پر پانی ڈالے گا اور اس پر مسح کرے گا پٹی والی جگہ. اور اگر جو ہے مسح کرنا بھی ممکن نہ ہو کہ زخم پھر تیمم کا طریقہ کار وہی ہے جو یہاں پر ذکر ہے حدیث کے اندر. تو تیمم پھر یہی ہوگا. پھر یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب انسان آدھا وضو اور آدھا تیمم نہیں کرے گا, یا پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے یعنی پورا وضو کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے وہاں پر تیمم نہیں ہوگا. وہاں پر تو ابھی چھونا ہی نہیں ہے. اگر تیمم کرنا ہو تو پھر وہاں ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے, ہاتھ صرف اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر لگائیں گے. طریقہ کار یہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر ماریں, پھر ان کے اندر پھونک ماریں گے اور دونوں ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیریں گے. پھر جو یہ الٹا ہاتھ ہے اس کو سیدھے ہاتھ پر اور سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر, یہ 3 مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک ہی مرتبہ کریں گے. نور تھوڑا سا سانس لیں, ابھی ہم اس تک نہیں پہنچے. نولی کا تیمم ایک بار مسنون ہے, جس سے وضو 3 بار, ایک ہی بار ہوگا. سوکھی مٹی سے ہی تیمم کریں گے, گیلی مٹی سے تو تیمم نہیں ہوگا. جی ہاں, آئندہ سوال کریں گے تو آپ مائک میں سوال کیجیے گا. ثم نفخ فیہما, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھونک ماری ان دونوں میں. ثم مسح بہما, پھر مسح کیا ان دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے, وجہہ اپنے چہرے کا, وکفیہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کا, وسلمۃ شک, اور اس حدیث کے اندر ایک راوی جو سلمہ ہیں جو کہ در سے روایت کرتے ہیں, ان کو شک ہے, لا یدری فیہ, وہ اس حدیث میں نہیں جانتے
کہ الل مرفقین او الل کفین، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسح کیا تو وہ مسح الل مرفقین کوہنیوں تک تھا، او الل کفین یا ہتھیلیوں تک تھا، یعنی صرف ہتھیلیوں تک ہی مسح کیا یا کوہنیوں تک اس مسح کو لے گئے. فقال عمر، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا نولیک، ہم تمہیں پھیرتے ہیں، یعنی ہم تمہیں جانے دیتے ہیں ما تولیت، جس طرف تم پھر گئے. معنی یہ ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، تم پھر اس پر عمل کرو، یعنی جس طرح تم جانا چاہتے ہو ہم تمہیں اس طرف جانے دے رہے ہیں، تم نے یہ فتویٰ دیا ہے تو ٹھیک ہے تم یہ فتویٰ دیتے رہو. مانے کہ ان کا دل مطمئن نہیں تھا اور انہوں نے سمجھا کہ شاید عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو وہم ہوا ہے. پہلے اگر مسح کریں گے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا تو اس کے بعد پہلے کون سا ہاتھ کس ہاتھ پر پھیریں گے؟ سیدھے کے ذریعے سے استعمال کریں گے. پہلا جو ہے عام طور پر وضو کے اندر ہم پہلے جو ہے وہ کس کو دھوتے ہیں؟ سیدھے کو دھوتے ہیں، تو پہلے سیدھے کے اوپر جو ہے وہ پھیرا جائے گا. نولی کا، ہم آپ کو پھیر رہے ہیں، ما تولیت، جس طرف آپ پھر گئے، جس طرف آپ پھر گئے ہم آپ کو پھیر رہے ہیں، جس طرف آپ جانا جا رہے ہیں ہم آپ کو جانے دے رہے ہیں. نولی کا، ہم آپ کو پھیر رہے ہیں، ما تولیت، جس طرح آپ پھر گئے. اگلی حدیثیں تقریباً جو ہے اس باب کے اختتام تک ساری حدیثیں یہی آ رہی ہیں، صرف جو ہے وہ امام نسائی رحمہ اللہ کا استدلال وہ الگ الگ ہے اور حدیث کے کچھ الفاظ مختلف ہیں. یعنی جو موقف آپ اختیار کریں، جی ہاں بالکل یہی مطلب تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. تیمم کے بارے میں مزید آگے حدیث آ رہی ہیں، بالکل واضح مسئلہ ہے اس میں. اگلی حدیث ہے عن عمار بن یاسر قال، اور حدیث کا نمبر ہے 313. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجنبت وانا فی الابل، اجنبت میں جنبی ہو گیا، وانا فی الابل اور اس حال میں کہ میں اونٹوں میں تھا، اونٹوں کے باڑے میں تھا. فلم اجد ماء، پس میں نے پانی نہیں پایا. فتمعقت، پس میں الٹ پلٹ ہوا، فی التراب، مٹی میں، تعمق الدابۃ، جانور کی طرح الٹ پلٹ ہونا، بس میں الٹ پلٹ ہوا مٹی میں، تمعق الدابۃ، جانور کی طرح الٹ پلٹ ہونا. یہ تمعق الدابۃ، تمعق یہ منصوب کیوں ہے؟ نہیں، حال نہیں ہے. بالکل مفعول مطلق ہے، یہ مفعول مطلق. فاخبرته بذلك، بس میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر دی. فقال انما كان يجزيك، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما، بے شک، کان یجزیک، تمہیں کافی تھا، تمہیں کفایت کر جاتا، انما کان یجزیک، تمہیں کفایت کر جاتا، من ذالک، اس سے، التیمم، تیمم، تمہیں اس سے تیمم کفایت کر جاتا، تمہیں یوں لیٹنے کی ضرورت نہیں تھی اور تیمم تمہارے لیے غسل جنابت کے قائم مقام ہو جاتا. اجزاء یجزئ، ٹھیک ہے.
نہیں، یہ کفایت کا بدلہ، یعنی اس کے جو نا وہ اجزا یجزی کا معنی ہوتا ہے نا، کسی کو کفایت کر جانا، یجزی بدلہ یا اس کے قائم مقام کوئی عیبس. نہیں، یہ اس کے تمعقہ کی جو ضمیر ہے، یہ کاف جو ہے یہ ضمیر کی نہیں ہے، بلکہ یہ اصل لفظ کا، اصل جو لفظ ہے نا، جیسے ضرب میں با جو ہے وہ اپنا لفظ ہے، اس تمعقہ میں یہ کاف اس کا اپنا اصل لفظ ہے. مشورے بہت ہو چکے ہیں، تو اسماء طیب آپ پڑھائی پر توجہ دیں. ٹھیک ہے، کہ نیا مشورہ آ رہا ہے کہ ہمیں ہوم ورک دیں اور اس طریقے سے جلدی مکمل ہو جائے گا. اگلی حدیث سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں باب التیمم فی السفر، یہ باب ہے تیمم کرنا سفر میں. چہرے کے بعد ہاتھوں کو کیسے ملنا ہے شیخ؟ اب یہ ہے کہ ہاتھوں کو چہرے کے اوپر ملنے کے بعد آپ نے پہلے دائیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ کو اوپر سے پھیرنا ہے، اور اسی طرح دوسرے ہاتھ کے اوپر بھی پھیرنا ہے. اب یہاں پر انگلیاں وغیرہ یہ ساری کوئی کیفیت نہیں ہے، صرف ہاتھ کو اوپر اوپر پھیر دیا. آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے یا آواز بند ہو گئی؟ کلیئر ہے؟ توقیر فاطمہ، تو پھر آپ اپنا مائک چیک کیجئے. 314 حدیث کا نمبر ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری پہر میں پڑاؤ ڈالا. عرس، رات کے آخری پہر میں پڑاؤ ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اولات الجیش، پہلے اس سے ملتا جلتا لفظ گزر چکا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذات الجیش. ذات الجیش اور ذات کی مونس، ذات کا جو لفظ ہے یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذات کی جو جمع ہوتی ہے ذات، یہ مونس کے لیے ہے. تو اولائی یا اولاد بہت سارے الفاظ ہیں، تو ان میں سے اولاد کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. معنی وہی ہے کہ ذات الجیش یا اولاد الجیش مقام پر. وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ، اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں جو آپ کی بیوی ہیں. فَانْقَطَعَ عِقْدُهَا، بس ٹوٹ گیا ان کا ہار. من جزع ظفار، کہ جو ظفار کے موتیوں کا تھا، ظفار کے منکوں کا تھا. ظفار یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، اور وہاں کے موتی ان سے ہار بنتا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ ظفار کے موتیوں کا تھا. جزعی موتی، ظفار علاقے کا نام ہے. فحبس الناس، بس لوگوں کو روک لیا گیا. ابتغاء عقدها، ان کے ہار کو تلاش کرنے کے لیے. ذالک، وہ یعنی وہ ہار تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو روک دیا گیا. حتی اضاء الفجر، یہاں تک کہ فجر روشن ہو گئی. ولیس مع الناس ماء، اور لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا. فتغید علیہا ابو بکر، تو ان کے اوپر غضبناک ہوئے، تغید ناراض ہوئے، علیہا ان پر یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے اوپر ناراض ہوئے. فقال، بس انہوں نے کہا حبست الناس، تم نے لوگوں کو روک لیا. ولیس معہم ماء، اور ان کے پاس پانی نہیں ہے. فانزل اللہ عز وجل رخصت التیمم بالسعید، بس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی رخصت التیمم، تیمم کی رخصت
बिस्साईद, साईद के दो माने होते हैं, एक माना होता है मट्टी और दूसरा माना होता है मट्टी का ऊपर वाला हिस्सा। गहराई में अगर नहीं जाते तो हम यूं कहेंगे कि मट्टी के साथ। रुखसत तयम्मुम, तयम्मुम की रुखसत बिस्साईद, मट्टी के साथ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तयम्मुम की रुखसत नाज़िल फरमाई मट्टी के साथ। वैसे तयम्मुम इस लफ्ज़ का क्या माना होता है? अतम्म युतिम्मु वो एक अलग है और उसका माना होता है मुकम्मल करना, इत्माम से है। इरादा करना, तयम्मुम का माना होता है कस्द करना, इरादा करना किसी भी चीज का। तो माना ये कि जमीन की या मट्टी की तरफ जो है वो पाक होने का इरादा करना, ये माना होता है तयम्मुम का। आगे है काला काला, उन्होंने फरमाया कि फ़क़ामल मुस्लिमून, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया फ़क़ामल मुस्लिमून, बस मुसलमान खड़े हो गए, मअ रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फ़दरबू बिअयदीहिमुल अर्द, बस उन्होंने मारा अपने हाथों को जमीन पर। थुम्मा रफ़अू अयदियहुम, फिर उन्होंने अपने हाथों को उठाया। वलम यनफुदू, और उन्होंने नहीं झाड़ा। वलम यनफुदू, और उन्होंने नहीं झाड़ा। मिनत तुराब, मट्टी में से, शयन कुछ भी, हाथों को मट्टी पर लगाया और हाथों से मट्टी को बिल्कुल भी नहीं झाड़ा। आगे है फमसहू बिहा वुजूहहुम, बस उन्होंने मसह किया उनके जरिए से, यानी अपने हाथों के जरिए से। साईद का माना है मट्टी या जमीन का ऊपर वाला हिस्सा। जी हाँ, फमसहू बिहा वुजूहहुम, बस उन्होंने मसह किया उनके जरिए से अपने चेहरों का। व अयदियहुम इलल मनाकिब, और अपने हाथों का इलल मनाकिब, कंधों तक। मनकिब कंधे को कहा जाता है। उन्होंने मसा किया कंधों तक। वमिन बुतूनी अयदीहिम, और अपने हाथों के अंदर से इलल आबाती, बगल तक। यानी उनके मसा करने का तरीका ये था कि हाथों को यूं लेकर जमीन पर एक मर्तबा उन्होंने मारा, उठाने के बाद उसको में फूंक नहीं मारी, ना ही उसको यूं करके झाड़ा, बल्कि मारने के बाद हाथों को उठाया और वैसे ही अपने चेहरे पर फेर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हाथ उसी तरह थे और हाथों को कंधे से लेकर और हाथ तक पूरा, हाथ के ऊपर जो ना वो अपने बाजू के ऊपर हाथ फेरा, फिर हाथ के अंदरूनी हिस्से से उसको लेकर और आखिर तक, बगल तक ले गए। तो ये जो है वो उनके मसा करने का अंदाज था। ये या तो शुरू इस्लाम के अंदर था मसा करने का ये तरीकेकार, या तो शुरू इस्लाम के अंदर था और बाद में रुखसत दी गई कि सिर्फ हाथों तक जो है वो मसा करें, क्योंकि उस बारे में रिवायत ज्यादा है। या फिर ये है कि सहाबा कराम ने इस मौके पर भी अपना इज्तिहाद किया और जो सिर्फ चेहरे और हाथों पर करना चाहिए था तो सहाबा कराम ने इसको आगे तक ले गए थे। या तो ये पहले इसकी इजाजत थी और बाद में इसको खत्म कर दिया गया और हाथों तक उसको महदूद रखा गया, या फिर ये कि सहाबा कराम का अपना इज्तिहाद था। हदीस का नंबर है 314 और हदीस की जो आखिरी लाइन है वो ये है, तुम रफ़अू अयदियहुम, फिर उन्होंने अपने हाथों को उठाया। वलम यनफुदू, और नहीं उन्होंने झाड़ी, मिनत तुराब, मट्टी से, शयन कुछ भी। फमसहू, बस उन्होंने मसह किया, बिहा उनके जरिए से, वुजूहहुम अपने चेहरों का, व अयदियहुम और अपने हाथों का, इलल मनाकिब कंधों तक।
ومن بطون ایدیہم اور اپنے ہاتھوں کے اندر سے، ہاتھوں کے نیچے سے، الی الآبات بغلوں تک، ابتن واحد ہے، آبات جمع ہے، بغل کو کہتے ہیں، کہ بغلوں تک اپنے ہاتھوں کا اندر سے مسح کیا۔ پہلے تو یہ تھا کہ یہ اسی طرح مشروع تھا، یا پھر یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کا اپنا اجتہاد تھا اور انہوں نے سوال نہیں کیا تو اس لحاظ سے وہ اس تیمم کے اندر واقع ہو گئے، وگرنہ مسنون تیمم وہی ہے جو پیچھے حدیث کے اندر گزر چکا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو سکھایا۔ جی ہاں، ذات الجیش، جی ہاں وہ بالکل، غزوہ خندق تو یہ تو خندق تو مدینے میں تھا نا، یہ تو نہیں، یہ ہے کہ یہ ایک اور غزوے کی طرف گئے تھے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ جی ہاں، ہجرت کے بعد کہیے، جی ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خندق کے، جی ہاں یہ خندق ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خندق سے فارغ ہو کر اور پھر جو ہے یعنی یہ معاملہ پیش آیا تھا، جبکہ اس کے بعد ایک اور غزوے کی طرف گئے تھے، کیونکہ غزوہ خندق کے بعد تو کبھی بھی کفار نے، بالکل 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 مٹی پر ایک ہی مرتبہ ہاتھ ماریں گے، جی ہاں۔ اولات الجیش کا معنی ہے کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، اولات الجیش جگہ کا نام ہے۔ اگلی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 315، باب الاختلاف فی کیفیت التیمم، تیمم کی کیفیت کے بارے میں اختلاف کہ تیمم کس طرح کریں گے۔ عن عمار بن یاسر قال تیممنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتراب فمسحنا بوجوہنا وایدینا الی المناکب۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیمم کیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں ہم تھے، بالتراب مٹی کے ساتھ، فمسحنا بس ہم نے مسح کیا، بوجوہنا اپنے چہروں کا، وایدینا اور اپنے ہاتھوں کا، الی المناکب کندھوں تک۔ وہی اس حدیث کا بھی جواب ہے جو پچھلی حدیث کا تھا، اور وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا اجتہاد تھا یا پھر یہ شروع اسلام میں تھا۔ نوع آخر من التیمم والنفخ فی الیدین، حدیث نمبر 314 میں ہم نے پڑھا کہ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کے اندر پھونک نہیں ماری تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ آپ جب ہاتھوں کو مٹی کے اوپر آپ نے مارا تو اس کے اندر پھونک ماری، تو ہاتھوں کو مٹی کے اوپر مارنے کے بعد اس کے اندر پھونک ماریں گے۔ نوع آخر من التیمم، ایک اور قسم تیمم کی، والنفخ فی الیدین اور ہاتھوں کے اندر پھونک مارنا۔ عن عبد الرحمن بن ابزہ قال كنا عند عمر، عبد الرحمن بن ابزہ فرماتے ہیں کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، فأتاه رجل، بس ان کے پاس ایک آدمی آیا، فقال، بس اس نے کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ربما نمکث الشہر والشہرین، ربما بسا اوقات، کبھی کبھار، ربما کبھی کبھار یا بسا اوقات، نمکث ہم ٹھہرتے ہیں، نمکث ہم ٹھہرتے ہیں، الشہر والشہرین ایک مہینہ یا 2 مہینے، ہم 1 مہینہ یا 2 مہینے ٹھہرتے ہیں،
سفر میں ولا نجد الماء اور ہم پانی نہیں پاتے، اور اگر پانی پاتے بھی ہیں تو صرف تھوڑا سا ہوتا ہے جو صرف پینے کے لیے کام آتا ہے۔ تو اسی صورت میں جب پانی نہ مل رہا ہو اور بندہ اگر جنبی ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ یعنی یہ بھی سوال جو تھا یہ بھی جنابت کے ہی متعلق تھا، کیونکہ محض وضو ٹوٹنے کی وجہ سے تو تیمم کے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قائل تھے، لیکن یہاں پر اس شخص کی مراد یہ تھی کہ 1 یا 2 مہینے میں سفر میں ہو، گھر والوں سے دور ہو، جنابت ہو ہی جاتی ہے، تو اس صورت میں ہم پانی نہ پائیں ولا نجد الماء اور ہم پانی نہیں پاتے۔ فقال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا اما انا جہاں تک میرا تعلق ہے رہا میں فَإِذَا لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ پس جب میں پانی نہیں پاتا لم اکن لأصلی تو میں نہیں پڑھتا نماز، لم اکن نہیں ہوتا میں لأصلی تاکہ میں نماز پڑھوں، یعنی میں نماز نہیں پڑھتا، حتی اجد الماء یہاں تک کہ میں پانی پاؤں، حتی اجد الماء یہاں تک کہ میں پانی پاؤں، مجھے پانی ملے۔ فقال عمار بن یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں موجود تھے، پچھلی حدیث کی طرح ہی ہے، اتذکر یا امیر المؤمنین کیا آپ کو یاد ہے اے امیر المؤمنین حیث کنت بمکان کذا وکذا، حیث کنت اس طور پر کہ آپ تھے بمکان وکذا وکذا فلاں فلاں جگہ پر، آپ فلاں فلاں جگہ پر، یعنی اب انہوں نے اس جگہ کا نام لیا کہ آپ فلاں جگہ پر تھے۔ وَنَحْنُ نَرْعَ الْإِبِلَ اور ہم اونٹ چرا رہے تھے، نرعا چرا رہے تھے، الْإِبِلَ اونٹوں کو۔ فَتَعْلَمُ أَنَّا أَجْنَبْنَا فَتَعْلَمُ بس آپ جانتے ہیں، أَنَّا أَجْنَبْنَا کہ بے شک ہم جنبی ہو گئے۔ قال نعم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، انہوں نے اقرار کیا۔ اما انا جہاں تک میرا تعلق ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاں تک میں رہا فتمرغت فی التراب بس میں مٹی میں الٹ پلٹ ہوا۔ فاتینا النبی بس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فضحک بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے۔ فقال فرمایا کہ ان کان السعید، ان یہ مخففہ ہے من المثقلہ، ان یعنی بے شک، ان کان السعید بے شک تھی مٹی، لکافی کا البتہ تمہیں کفایت کرنے والی، بے شک تھی مٹی تمہیں البتہ کفایت کرنے والی۔ وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیمم کا طریقہ بھی سکھایا، وَضَرَبَ اور مارا، بِكَفَّيْهِ اپنے دونوں ہاتھوں کو إِلَى الْأَرْضِ زمین کی طرف، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا یہ استدلال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے اندر پھونک ماری، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ پھر اپنے چہرے پر مسح کیا، وَبَعْدَ ذِرَاعَيْهِ اور اپنے کچھ بازوؤں کا، اور اپنے کچھ ہاتھوں کا یا بازوؤں کا، باہوں کا، جسے ہم نا ذراع جو ہے یعنی یہ جسے کہتے ہیں اردو میں کیا اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے، کلائی، اپنی بعض کلائیوں کا۔ فقال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتق اللہ یا عمار، اے عمار اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ ان کو کیوں کہا کہ یہ شریعت کا معاملہ تم بیان کر رہے ہو، لہذا اس میں تثبت اور ٹھہراؤ سے کام لو اور پوری تحقیق سے بات کرو۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس معاملے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہی وہم ہو گیا۔ فقال یا امیر المؤمنین، جب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ
تھوڑا سا سختی سے پیش آ رہے ہیں، امیر المؤمنین ہیں، تو انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین ان شئت، اگر آپ چاہیں، لم اذکر ہو تو میں اسے ذکر نہیں کروں گا، اگر آپ چاہیں تو آگے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ غسل جنابت سے تیمم ہو سکتا ہے، غسل جنابت کی جگہ پر تیمم آپ کر سکتے ہیں، آئندہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تو کیا علم کو چھپانا نہیں ہے یہ؟ ٹھیک ہے، مخمس میں تھے لیکن ان کو یقین تھا. جی ہاں، علم کو چھپانا یہ ہے، علم کو چھپانا یہ ہے کہ آپ نے کوئی مسئلہ سنا اور اس کو زندگی بھر بیان نہیں کیا، لیکن اگر آپ نے کسی ایک موقع پر بھی اس کو بیان کر دیا تو آپ نے علم کو چھپایا نہیں، وہ ادا ہو گیا. اور یہاں پر بھی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے علم کو بیان کر دیا، تبھی تو ہم تک یہ حدیث پہنچی. ٹھیک ہے نا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی ایک مسئلے کو بیان کر دیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر گئے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باغ کے اندر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی 2 جوتیاں دی اور فرمایا کہ اب راستے میں تمہیں جو بھی ملے نا اس کو یہ بتانا کہ جو بھی بندہ کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب کیا ہوا، اس حدیث کو جو ہے وہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 جوتیاں جو تھی وہ بھی بطور دلیل کے آپ نے ان کو ساتھ دی تاکہ لوگ جو ہے وہ سنیں اور یقین کریں. تو یہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو ساتھ جو ہے ملے، اور ان کو جب انہوں نے حدیث بیان کی، جوتیاں بھی دکھائیں، تو پھر بھی انہوں نے ان کو دھکا دیا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو ایک بندہ کلمہ پڑھے اور پھر بھی وہ جنت میں جائے گا صرف اس کے پاس کلمہ ہو. تو بہرحال اس طرح کی کچھ روایت ہیں. تو بعد میں جو صحابہ کرام تھے کچھ، انہوں نے صرف آگے اس کو اس وجہ سے جو ہے وہ بیان کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر کتمان علم کا حکم جو ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہو. تو بہرحال یہاں پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ مسئلہ بیان کر دیا تو وہ علم کو چھپانے کے حکم سے خارج ہو گئے. انہوں نے یہ پوچھا، جی بالکل ظاہر بات، وہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال ہاں جی ہاں، ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی کلمہ جنت کی چابی ہے اور کوئی بھی چابی دانتوں کے بغیر نہیں ہوتی. تو ظاہری بات ہے کہ صرف کلمہ زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمہ کو سمجھنا، اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے. یعنی یہ سمجھے کہ ایک چابی دے دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. نرع الابل کا معنی ہے نرع، رعا یرعا، اور یرعا سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے کہ اونٹوں کو چرانا، رعات، رعا یرعا. جس حدیث میں نا کر راعی یرعا، راعی یہ اسم فاعل ہے اس کا، راعن ہے، راعی فاعل کو وزن پر. جی اچھا، آگے ہے، کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ لا نہیں، ولیکن اور لیکن، نولی کا من ذالک ما تولیت، ہم آپ کو پھیر رہے ہیں اس سے جس طرح آپ پھر گئے. یعنی جو آپ نے موقف اختیار کیا ہے آپ اپنے موقف پر قائم رہیں، جس جو ہے وہ فتوے کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں آپ اس فتوے کی طرف جائیں، لوگوں کو وہ فتویٰ بھلے آپ دیتے رہیں. نولی کا، ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں، من ذالک اس سے، ما تولیت جس طرح آپ پھر گئے. یعنی میں آپ کو اپنی طرف نہیں پھیروں گا کہ آپ میرے موقف کی تائید کریں، بلکہ جس طرف آپ جا رہے ہیں، جو آپ کا موقف ہے، جس طرف آپ بائل ہیں، ہم آپ کو اسی طرف پھیر رہے ہیں. آپ اپنے موقف پر قائم رہیں اور لوگوں کو یہی فتویٰ دیتے رہیں. جی ہاں، اور یہ ہے کہ اس حدیث سے جو استدلال ہے وہ ہے کہ ہم اگر تیمم کرنے کے لیے زمین پر ہاتھوں کو مارتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اس میں پھونک ماریں گے. تو یہ اس حدیث سے استدلال ہے. جی ہاں،
اب دون الذراعین یہ جو صحیح ہے نا، یہ حدیث صحیح ہے صرف دون الذراعین کا جو لفظ ہے نا، تو کہ کلائیوں سے کچھ اوپر بھی مسح کیا، اس کے علاوہ یہ حدیث صحیح ہے۔ سر حدیث ہاتھ جھاڑ بھی سکتے ہیں، جی ہاں ہاتھ جھاڑ بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو پھونک بھی مار سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا موقف ہم نے ذکر کر دیا کہ ان کا موقف یہ تھا کہ اگر جنابت لاحق ہو جائے تو اس کے لیے تیمم ناکافی ہے۔ نوع آخر من التیمم، تیمم کی ایک اور قسم، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث کا یہ نمبر ہے یہاں 317۔ یہ بھی حدیث عبد الرحمن بن ابزا سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان رجلا سأل عمر بن الخطاب عن التیمم، کہ بے شک ایک آدمی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تیمم کے بارے میں۔ فلم یدری ما یقول، یہ نیا لفظ ہے، فلم یدری ما یقول، پس ان کو معلوم نہ ہوا کہ وہ کیا کہیں۔ درا یدری اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا علم حاصل کر لینا، فلم یدری بس ان کو معلوم نہ ہوا یا وہ نہیں جانتے تھے ما یقولو کہ وہ کیا کہیں۔ فلم یدری عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم نہ ہوا ما یقولو کہ وہ کیا کہیں۔ تو اسی مجلس میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان کو واقعہ یاد آیا اور انہوں نے کہا اتذکر حیث کنا فی سریۃ، کیا آپ کو یاد ہے حیث کہ جہاں کننا ہم تھے فی سریۃ ایک چھوٹے لشکر میں، فاجنبت بس میں جنبی ہو گیا، فتمعقت فی التراب بس میں مٹی کے اندر الٹ پلٹ ہوا، فاتیت النبی بس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال انما یکفیک ہکذا، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک تمہیں کافی تھا اس طرح۔ وضرب شعبۃ بیدیہ علی رکبتیہ، اور آگے شعبہ رحمہ اللہ اس حدیث کی سند بے راوی ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مارا، کیونکہ صحابی نے اس کو اسی طرح حدیث بیان کی اور شعبہ نے اس کو وہ کر کے بتایا۔ فضرب شعبۃ، اور شعبہ نے مارا بیدیہ اپنے دونوں ہاتھ، علی رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنوں پر، یعنی مسح کرنے کا انہوں نے یوں طریقہ سکھایا۔ وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ، اور پھونک ماری اپنے دونوں ہاتھوں میں، وَمَسَحَ بِهِمَا، اور مسح کیا ان دونوں کے ساتھ، وجہہ اپنے چہرے کا، وَكَفَّيْهِ اور اپنے دونوں ہاتھوں کا، مرتن واحدتن ایک مرتبہ۔ تو یہ تیمم کی ایک اور قسم کیسے ہو گئی کہ اس میں صرف ایک تو کفین کا ذکر ہے، کفین سے اوپر کلائیوں کا ذکر نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر گھمایا اور چہرے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ گھمایا۔ نوع آخر کا معنی ہے کہ ایک اور قسم، نوع آخر ایک اور قسم۔ رکبتیہ کا معنی ہے اپنے دونوں گھٹنوں پر، یعنی اپنی دونوں گھٹنوں پر یوں ہاتھ مار کر اور تیمم کرنے کا ان کو ایک انداز سکھایا۔ ٹھیک، کیا کہہ رہے ہیں؟ تیسری قسم ہے نہیں، یہ جو حدیث یہ آگے آ رہی ہے، تو ٹائم ہو چکا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ہم اس کو مکمل کر لیتے، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل، تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلے حصے مکمل کریں گے۔ ہماری سپیڈ سلو جا رہی ہے۔ اپنے جی مثال پیش کی، یعنی ایک تمثیلی شکل انہوں نے بنا کر پیش کی۔ راج وہی ہے جو ہم نے آپ کو شروع میں بتا دی تھی کہ دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر ماریں، پھونک ماریں، دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیریں، پھر دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ پر مسح ہو گیا۔ بالکل، بارک اللہ فیکم۔